السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم و معزز ناظرین کرام، الحمدللہ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے ہم نے اور آپ نے رمضان المبارک کے 2 عشرے مکمل کر لیے، اور یہ تیسرا عشرہ چل رہا ہے، اور چند ہی دنوں میں یہ تیسرا عشرہ بھی ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ محترم حاضرین، ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کے اختتام پر صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص پر فرض قرار دیا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة فطر کو فرض قرار دیا، اور زکاة فطر 1 صاع کھجور میں سے نکالنا ہے یا 1 صاع جو میں سے نکالنا ہے، اور یہ ہر غلام اور آزاد بندے پر، اسی طرح ہر مذکر، ہر مرد اور عورت پر بھی اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے، اور اسی طرح چھوٹے پر بھی اور بڑے پر بھی، مسلمانوں میں سے ہر کسی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة فطر کو فرض قرار دیا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، غلام ہو، آزاد ہو، کوئی بھی ہو، ہر کسی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة فطر کو فرض کیا ہے۔ اور اسی طرح اس کو نکالنا کب ہے، زکاة فطر کی ادائیگی کب کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، اور آپ نے حکم دیا کہ یہ نماز عید کے لیے لوگوں کے نکلنے سے پہلے ادا کیا جائے، یعنی نماز عید سے پہلے زکاة فطر ادا کر دینا ہے۔ اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فطرانہ فرض کیا، جو زکاة فطر فرض کیا ہے، وہ کھانے کی اجناس میں سے 1 صاع ہے، یعنی ہم اور آپ جس چیز کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنے جسم کے لیے اپنی غذا کو استعمال کرتے ہیں، انہی چیزوں میں سے ہمیں اور آپ کو زکاة فطر ادا کرنا ہے۔ اور 1 صاع کا وزن کتنا ہوگا؟ تو 1 صاع کا وزن تقریباً 2.5 کلو گرام، 3 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ محترم بھائیو، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو روپے پیسے کی شکل میں، مال و دولت کی شکل میں نکال دیتے ہیں، زکاة فطر کو ادا کر دیتے ہیں۔ بھائیو، اس کا ثبوت کہیں بھی کسی بھی صحیح حدیث سے نہیں ملتا۔ آئیے آپ کے سامنے صحیح بخاری مسلم کی ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ کنا نخرج زکاة الفطر صاع من طعام او صاع من شعیر او صاع من تمر او صاع من عقط او صاع من زبیب، کہ ہم فطرانہ ادا کرتے تھے اناج کا 1 صاع، یا جو کا 1 صاع، یا کھجور کا 1 صاع، یا پنیر کا 1 صاع، یا منقے کا 1 صاع، یعنی جو ہم اپنے کھانے کے لیے استعمال کرتے تھے، اپنی غذا کے لیے استعمال کرتے تھے، انہی چیزوں کو ہم زکاة فطر نکالتے تھے، انہی چیزوں میں ہم زکاة فطر ادا کرتے تھے۔ دوسری روایت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ اس طرح ہیں کہ کنا نخرج فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطر صاع من طعام وکان طعامنا الشعیر والزبیب والعقط والتمر۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید الفطر کے دن جن سے طعام سے 1 صاع بطور فطرانہ نکالتے تھے، اور اس وقت ہمارا کھانا جو ہوتا تھا، منقع ہوتا تھا، پنیر اور کھجور ہوتا تھا۔ تو جن چیزوں کو ہم اپنی غذا کے لیے استعمال کرتے تھے، انہی چیزوں میں سے ہم فطرانہ ادا کرتے تھے۔ لہذا فطرانہ جنس طعام سے ہی ادا کرنا چاہیے، جو انسان اپنے کھانے کے لیے استعمال کرتا ہے انہی میں سے فطرانہ ادا کرنا چاہیے۔
اور فطرانہ ادا کرنے کا مقصد کیا ہے، اس کی دو حکمتیں حدیث سے معلوم ہوتی ہیں صدقۃ الفطر نکالنے کی۔ پہلی حکمت یہ کہ اس کی ادائیگی سے، زکوٰۃ فطر ادا کرنے سے غریب لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ مل جاتا ہے۔ جو غریب ہوتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں، جن کے پاس مال و دولت نہیں ہوتی ہے، جن کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہوتا ہے، کھانے پینے کا سامان نہیں ہوتا ہے، ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، ان کو کھانے کے لیے کھانا مل جاتا ہے، اور اسی طرح ان کے بچے، ان کے اہل و عیال بھی اچھے طریقے سے عید الفطر منا سکتے ہیں، خوش رہ سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ معلوم ہوتی ہے کہ روزہ کے دوران روزہ دار سے جو بری بات اور برے کام ہوتے ہیں، یعنی جو بیہودہ اقوال و افعال صادر ہوتے ہیں، ان کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ فرض قرار دیا، اس سے روزہ دار ان لغویات اور بے حیائی والے اقوال و افعال کے گناہ سے پاک ہو جاتا ہے جو اس سے دوران روزہ، دوران صیام صادر ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسری چیز وطعمۃ للمساکین، اور مسکینوں کو کھانا بھی مل جاتا ہے۔ محترم بھائی اور دوستو، اس لیے ہمیں اور آپ کو زکوٰۃ فطر کھانے کے اجناس میں سے ہی نکالنا چاہیے، جن سے طعام سے ہی ادا کرنا چاہیے۔ جو ہم اپنے لیے کھانے کے لیے جو غذا استعمال کرتے ہیں، انہی میں سے ہمیں زکوٰۃ فطر بھی نکالنا چاہیے، اور اس کی ادائیگی ہمیں اور آپ کو عید الفطر کے نماز سے پہلے ہی ادا کر دینا چاہیے، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من ادا قبل الصلاۃ فہی زکوٰۃ مقبولہ، کہ جو شخص اسے نماز عید سے پہلے ادا کرے تو وہ مقبول زکوٰۃ ہے، اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول زکوٰۃ ہے۔ ومن ادا بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات، اور جو شخص اسے نماز عید کے بعد ادا کرے تو وہ عام صدقوں میں سے ایک صدقہ ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہمیں اور آپ کو زکوٰۃ فطر، ہمیں اور آپ کو عید الفطر کی یعنی عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا چاہیے، اور ایک سا یعنی 2.5 کلو، 3 کلو تک ہمیں اور آپ کو جو اناج ہم اپنے کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، انہی چیزوں کو ہمیں اور آپ کو زکوٰۃ فطر نکالنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہی تم تمام مسلمانوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔